تو میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ اپنے بچوں سے محبت اور شفقت سے ان کو دین کی تربیت دیں۔ اس بچی نے اللہ کی فضل اور کرم سے، اس کی توفیق سے یہ قرآن پاک جو ہے مکمل کیا۔ جب حوصلے ہو بلند تو کسی بھی منزل کو چھوا جا سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پونچھ ضلع کے سرنکوٹ تحصیل کے پوٹھا گاؤں کی۔ پوٹھا گاؤں کی ایک چھاترا نے اپنے حوصلے اور ارادے سے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مہوش زینب کی، اس ہونہار چھاترا کی جس نے قرآن عظیم کو بڑی محنت، لگن اور خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ محض کچھ ہی مہینوں میں انہوں نے یہ مہان کاریہ پورا کیا، جو اس عمر میں کسی عجوبے سے کم نہیں۔ پریوار، استاد اور پورے گاؤں کے لوگ کے لیے یہ گرو کا شان ہے۔ وہی مہوش زینب نے کہا، مجھے قرآن لکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب میں نے اپنے استاد اور اپنے گھر والوں سے اجازت لی تو سبھی نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام قاریہ مہوش زینب ہے، میں پوٹھا سرنکوٹ میں رہتی ہوں۔ جیسے کہ دین کی شروعات کیسے ہوئی، ہمیں کس طرح سے اس چیز میں شوق پڑا۔ سٹارٹنگ میں میرے جو بڑے تاؤ ہیں، ان کے بیٹے راشد بھیا نے، امام صاحب، جامع مسجد کے امام صاحب قاری نظر بخاری صاحب کو ادھر لایا اور ہم سب نے اکٹھے مکتب میں پڑھا۔ تو ہم نے جو علم تجوید حاصل کی وہ انہی سے کی ہے۔ تو انہوں نے جب ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتایا، والدین کے ادب بتائے، تو آہستہ آہستہ ہمیں اٹیچمنٹ ہوتی گئی اس چیز سے۔ تو آج میں اس مقام تک پہنچی ہوں تو انہی کی وجہ سے۔ میری پوری فیملی کا اس چیز میں سپورٹ رہا، میرے پیرنٹس کا، میرے استاذ کا۔ تو ہمارے استاد جی قاری نظر بخاری صاحب، ان کا بہت بڑا رول تھا۔ ہمیں مجھے شیٹس پرووائڈ کرنا، یہ سب انہی نے کیا اس طرح سے۔ اور جب میں کیلی گرافی کر رہی تھی اسی دوران میرے کو قرآن لکھنے کا شوق ہوا۔ تو میں نے جب ان سے بات کی تو ان نے عبدالقیوم صاحب کو یہاں پر بلایا اور ان نے دعا خوانی کی اور مجھے اس چیز کی اجازت دی، جس کو ان کی رہنمائی اور ان کی کرم نوازی سے میں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ سب اللہ کا رحم و کرم ہے۔ جی، مجھے مکمل 1 سال لگا اس چیز کو کمپلیٹ کرنے میں۔ جی، اسپیشلی دیکھا جائے تو تربیت میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس جس چیز کو کریں گے، موٹیویٹ بچے کو کریں گے، تو اس بچہ آگے اسی چیز کو، جس چیز کا بچے کو کانٹیکٹ دکھائیں گے سب کوشچنس کے اندر، وہ بچہ اسی چیز کو ڈیولپ کرے گا۔ اب ہمیں اس چیز کا شوق تھا تو ہمارے استاد نے ہماری ہیلپ کی، ہمارے پیرنٹس ہمیں سپورٹ کرتے رہے، تو ہم اسی چیز میں ہم ڈیولپ ہوئے۔ تو میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ اپنے بچوں سے محبت اور شفقت سے ان کو دین کی تربیت دیں۔ تو آج ہر جگہ مکاتب چل رہے ہیں، میں بھی مکتب میں ہی پڑھی ہوں، تو قرآن کا ان کو نالج دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ انہیں چلائیں، کیونکہ ہمارے رول ماڈل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹھیک ڈھنگ سے تعلیم تربیت کی جائے، لیکن مہوش زینب کے جو والدین ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں۔ تو مین جو رول رہا ہے وہ ہے ہمارے قاری جناب سید نظر حسین شاہ بخاری صاحب، کہ جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ان بچوں کو، یہی ایک مہوش زینب نہیں ہے، اس کی 3 بہنیں اور ہیں، اور ہمارے بھائیوں کے بچے جو بھی ہیں، سب بچوں کو انہوں نے بڑی دیر سے، بڑی محنت اور لگن سے پڑھایا ہے، اچھی تعلیم دی ہے۔ تعلیم و تربیت، یہ 2 لفظ ہیں، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم جو ہے بغیر تربیت کے ادھوری ہے۔ اگر تعلیم زیادہ بھی ہو جائے، تربیت نہیں، تو اس تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو قاری سید نظر حسین شاہ بخاری صاحب ہیں، انہوں نے ہماری بچیوں کو تعلیم بھی دی ہے اور تربیت بھی سکھائی ہے، جس سے بڑا دل خوش ہو جاتا ہے جب ان کا ہم دیکھتے ہیں پردہ داری ہے، اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، باہر جانا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ تو ہم تا حیات ان کے مشکور اور ممنون رہیں گے۔ تو مہوش نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہت ضروری ہے دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم سے کوئی روکتا نہیں ہے، اچھی تعلیم حاصل کرو، لیکن جب تک دینی تعلیم نہیں ہوگی تو دنیاوی تعلیم کا کوئی مقصد اور نہیں ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا مشکل اور کرٹیکل دور ہے۔ جب ہم میری تمام پیرنٹس سے یہ محبانہ گزارش ہے کہ جب ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ جماعت اہل سنت
صوبہ جموں کے بینر تلے قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سید بشارت حسین شاہ صاحب رضوی برکاتی، صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں، اور مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب نائب صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں، اور حافظ عبدالمجید مدنی صاحب، ہمارے مرکزی امام عبدالمصطفیٰ صاحب، اور ہمارے قائدین جتنے بھی ہیں، ان کے کوششوں سے جو جماعت اہل سنت نے ایک مکاتب کے لیے اچھا نصاب چنا، جس کے لیے مفتی شبیر صاحب کا بھی ایک عظیم رول ہے، اور دیگر جگہوں میں جو مکاتب چل رہے ہیں ان کے اندر بچے بچیاں بڑی محنت، دل لگی دل جمی سے جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور جماعت اہل سنت کے ہی بینر تلے یہ جو مکتب ہمارے 3 چل رہے ہیں، پیر بلے شاہ جامع مسجد میں بھی چل رہا ہے اور 2 جگہوں میں اور مکتب چل رہا ہے، یہ بچیاں جو ہیں انہوں نے میرے پاس علم حاصل کیا ہے اور تجوید کا علم حاصل کیا، بڑی دل لگی اور دل جمی کے ساتھ، بالخصوص ان کے والدین کا اس میں بڑا اچھا رول رہا، بڑے ہی اچھے لوگ ہیں۔ ان کو خاص کر پڑھاتے ہوئے مجھے جو بات اچھی لگی یہ کہ ان کے والدین نے ان کو جو مکتب کے اندر حاضر رکھا اور محنت سے ان پر پوری نظر رکھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بچیوں نے جو ہے علم بھی حاصل کیا، اور ساتھ ساتھ ان بچیوں میں سے بالخصوص جو میوش زینب ہیں، انہوں نے قرآن عظیم لکھنے کے لیے جو مجھے کہا کہ استاد جی میں چاہتی ہوں، میری یہ شوق ہے کہ میں قرآن عظیم اپنے ہاتھ سے تحریر کروں، تو میں نے کہا آپ مجھے تھوڑا سا اپنا لکھا ہوا بتائیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا عمدہ لکھتی ہے، بڑا اچھا لکھتی ہے، تو اس میں ہم نے عبدالقیوم صاحب، انہوں نے 6-7 قرآن پاک لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی لیاقت صاحب بھی تھے، ہم نے ان کو یہاں بلایا، اور بلانے کے بعد میوش کو اور ان کے خاندان کے لوگ، جس میں ماسٹر نسیم صاحب، صغیر صاحب، اخلاق صاحب، یہ سارے لوگ موجود تھے، ان کے ماموں لوگ بھی موجود تھے، تو ان کی موجودگی میں ہم نے یہاں دعا بھی کی، اور دعا کرنے کے بعد اس بچی کو اجازت دی کہ آپ آج سے شروع کر دیں، اور شیٹیں بھی ہم ان کو لا کے دیتے رہے، پین بھی لا کے دیتے رہے، اور بیچ بیچ میں 1 2 3 پارے جب ہو جاتے ہم آ کے چیک بھی کرتے رہے، اور کرنے کے بعد 1 سال کی مدت میں اس بچی نے اللہ کی فضل اور کرم سے، اس کی توفیق سے یہ قرآن پاک جو ہے مکمل کیا۔ اور میری بالخصوص جو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، میری یہ گزارش رہے گی والدین کو کہ آپ اسی طرح اگر مکاتب کے اندر جو جماعت اہل سنت کے بینر تلے یہ بہترین جو نصاب لگایا گیا ہے، اس میں جو بچے پڑھنے کے لیے مکاتب کے اندر آ رہے ہیں، اگر آپ اسی طرح بچوں کو بھیجتے رہیں گے، الحمدللہ بچوں کو اسی طرح پڑھایا جائے گا، اور اسی طرح یہ ہیرے تیار ہوتے رہیں گے۔ اور بالخصوص جو بچیاں اب خود ہی دیکھ رہے ہیں، اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ پردے کے ساتھ یہ بچیاں رہتی ہیں، اس گل کے لیے ایک بہترین ماحول انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ، میں دعا کروں گا ان کی فیملی کے لیے اور بالخصوص ان بچیوں کے لیے، پروردگار عالم ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا کرے، اور یہ بچیاں الحمدللہ ان میں سے کچھ ابھی آن لائن درس نظامی بھی کر رہی ہیں، اللہ ان کو کامیاب